اللہ اللہ اللہ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 14، سورہ قصص کا دوسرا رکوع اور 20ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا، وَاسْتَوَىٰ، اور پورے زور پر آیا، عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا عمر شریف 30 سال ہو گئی، اور بعض نے فرمایا 30 سال سے زائد ہو گئی۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے موسیٰ کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی دین اور دنیا کی مصلحتوں کا علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، جو فرمانبرداری کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانیے اگر ہم سچی پکی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور سارے گناہ ہم چھوڑ دیں، ہمیں وہ سکون، چین اور برکتیں نصیب ہوں گی کہ جس کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے نجات عطا فرمائے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس شہر میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ دوپہر کو وہ سو رہے تھے۔ یہ شہر یا تو منف تھا جو مصر کے حدود میں ہے، اصل اس کی مافا ہے، یعنی قبطی زبان میں اس شہر کا نام مافا ہے، اور قبطی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے 30۔ یہ پہلا شہر ہے جو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں ایک شخص نے قیام کیا، اس کا نام مصر بن حام تھا، یعنی یہ نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے شہر کا نام مافا ہوا۔ پھر اس کی عربی منف ہو گئی، عربی میں اس کو منف کہتے ہیں۔ یا وہ شہر حابین تھا جو مصر سے 2 فرسنگ یعنی تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ تو آپ جس شہر میں داخل ہوئے، وہاں آپ جب داخل ہوئے تو لوگ اس وقت دوپہر میں آرام کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوشیدہ طور پر داخل ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے حق کا بیان کیا اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے۔ شدہ اس کا چرچا ہوا، آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہونے لگا، اور فرعونی جستجو میں ہوئے کہ کون شخص ہے جو بنی اسرائیل کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال رہا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حوصلہ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح فرما رہے تھے۔ فرعونی جستجو میں ہوئے، تلاش میں ہوئے، اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ دن عید کا دن تھا، لوگ اپنے لہو و لعب میں مشغول تھے۔ علی حین غفلت من اہلہا، آپ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب وہاں کے رہنے والے غفلت میں تھے۔ اب غفلت سے مراد یا تو عید کے دن کی وجہ سے وہ لہو و لعب کھیل کود میں غافل تھے، یا یہ مراد ہے کہ وہ دوپہر کے وقت نیند میں غافل تھے۔
فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو اس میں دو مرد لڑتے پائے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتی، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، یعنی اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، مسلمان تھا. وَھذا من عدوہ، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا، فرعونی تھا. یہ بنی اسرائیل کے مسلمان پر ظلم کر رہا تھا، جبر کر رہا تھا، تاکہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے مطبخ میں باورچی خانے میں لے جائے آگ جلانے کے لیے. اس کی طاقت سے زیادہ لکڑیاں اس کے سر پر ڈال رہا تھا اور وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، تو وہ اسے مار رہا تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا، یعنی جو بنی اسرائیل سے تھا، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا. یعنی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد فرمائیے، یہ کافر فرعونی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کے ہمدرد ہیں. فَوَقَذَهُ موسیٰ، وقذہ مانے ہوتا ہے مکہ مارا، گھوسا مارا. فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا، مکہ مارا. پہلے آپ نے فرعونی سے کہا کہ اس مسلمان پر ظلم نہ کر، اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس ظلم سے روکنے کے لیے گھونسا مارا. فَقَضَى عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا. آپ نے اس کو ریت میں دفن کر دیا. آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا. قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا. اب کس کام کو آپ شیطانی عمل کہہ رہے ہیں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ اس فرعونی کا اسرائیلی پر، اس فرعونی کا مسلمان پر ظلم کرنا، یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ یہ ظلم اس کی ہلاکت کا باعث ہوا. قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، یعنی اس فرعونی کو شیطان نے ابھارا کہ یہ مسلمان پہ ظلم کرے اور پھر میرے سمجھانے پر نہ مانا، یہ اس کی ہلاکت کا باعث ہوا. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. بے شک شیطان دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے. قال ربی، عرض کی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی. یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تواضع کے طور پر ہے، عاجزی انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا اور انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے. فرعونی کو مارنا آپ کا دفع ظلم اور امداد مظلوم کے لیے تھا، یعنی آپ نے فرعونی کو جو مارا ظلم کو دور کرنے کے لیے اور مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے. اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ کسی دین میں، کسی ملت میں بھی گناہ نہیں، پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنا اور استغفار چاہنا، یہ مقربین کا دستور ہی ہے کہ وہ غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں تاخیر اولا تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترک اولا کو زیادتی فرمایا اور اس پر حق تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. یعنی بہتر یہ تھا کہ آپ تاخیر کرتے اور انتظار کرتے. اگر آپ نے انتظار نہیں کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تاخیر اولا تھی، تو یہ اولا کام جو آپ نے ترک کر دیا، اس کو آپ نے زیادتی فرمایا. آپ نے کہا یہ زیادتی ہو گئی اور اس پر حق تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. یہ بعض مفسرین نے بات کہی. فاغفر لی، تو تو مجھے بخش دے. فغفر لہ، تو رب نے اسے بخش دیا.
انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ یعنی یہ کرم بھی کر دے کہ مجھے فرعون کی صحبت اور اس کے یہاں رہنے سے بھی بچا لے، کہ اس زمرے میں شمار کیا جانا یہ بھی ایک طرح کا مددگار ہونا ہے، کہ مجھے لوگ موسیٰ بن فرعون کہتے ہیں، مجھے فرعون کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو ظالم کے زمرے میں مجھے شمار کرتے ہیں۔ اے کرم کرنے والے، کرم فرما اور مجھے اس سے دور فرما دے۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، تو صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے، یترقب، اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ جانے اس فرعونی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں گے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جس نے کل آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا، يَسْتَصْرِخُهُ، فریاد کر رہا ہے، یعنی پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ عام طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا حرام ہے، شرک ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے والا مشرک ہے، کافر ہے۔ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو غیر اللہ کو مدد کے لیے کیوں پکارا جاتا ہے؟ اصل میں یہ بات کہنے والے قرآن پاک کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، کفر ہوتا، اور ایسی مدد مانگنے والا کافر ہوتا، مشرک ہوتا، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہوتا، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید اس واقعے کو ذکر فرماتا اور پھر مدد مانگنے والے مسلمان کی مذمت بھی کرتا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی مذمت کرتے کہ اللہ سے مدد مانگ، غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس وقت برا ہے جب یہ سمجھا جائے کہ یہ میری مدد کرے گا اللہ کے اذن کے بغیر، کسی کو خدا الہ معبود سمجھ کر مدد مانگی جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی یہ میری مدد کرے گا، یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر یہ تصور ہو کہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ذریعہ وسیلہ ہے، تو زندہ سی مدد مانگی جا سکتی ہے، وصال یافتہ سی مدد مانگی جا سکتی ہے، قریب سے مدد مانگی جا سکتی ہے، دور سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے سماعت کریں شرک کی حقیقت سی ڈی کیسٹ، یا اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیلی جس نے ایک دن پہلے ان سے مدد مانگی تھی، آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس سے فرمایا، انک لغوی مبین، بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ مراد یہ تھی کہ روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے، اور جو تیری مدد کرتے ہیں اپنے مددگاروں کو بھی تو پریشانی اور مصیبت میں ڈالتا ہے۔ کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ آپ نے یہ اس سے فرما تو دیا، لیکن پھر آپ کو رحم آیا۔ آپ نے سوچا کہ یہ مسلمان بے بس ہیں، بے کس ہیں، فرعونی ظلم کرتے ہیں، تو آپ نے چاہا کہ اس کو فرعونی کے ظلم کے پنجے سے رہائی دلائیں۔
فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کریں جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی فرعونی پر آپ گرفت کریں، یعنی آپ اس ارادے سے آگے بڑھے، تو مسلمان غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر اس نے کہا، قالا، وہ بولا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ زمین میں جبار بنے، سخت گیر بنے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور اصلاح کرنا آپ نہیں چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو کل فرعونی مارا گیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، جس کو مومن آل فرعون کہتے ہیں، یعنی فرعون کے دربار میں یہ ہوتے لیکن تھے مومن۔ یہ خبر سن کر قریب کی راہ سے وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ قالا، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یعنی فرعون کے دربار میں جو بیٹھے ہیں یہ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ فخرج، تو آپ نکل جائیے، شہر سے باہر نکل جائیے۔ انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ بات خیر خواہی اور مصلحت اندیشی سے کہتا ہوں، آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالموں سے بچا لے، یعنی فرعون کی قوم سے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ سورہ قصص کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ظالموں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، دشمنان اسلام اور جو دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں، ان کے ظلم و ستم سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان اسلام کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے، پورے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔